ایک بھائی کا سوال ہے، کیا قربانی گھرانے کے ہر فرد پر واجب ہے؟ ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر فرد پر قربانی الگ واجب ہے، لیکن عرب علماء کے نزدیک ہر فرد پر واجب نہیں ہے، صرف گھر کے سربراہ پر واجب ہے۔ اگر وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر لے تو تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ اور قربانی کا کیا حکم ہے، واجب ہے یا سنت؟ آپ سے ہم نے سنا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر صاحب نصاب شخص پر لازم ہے۔ اور ایک حدیث بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما اس لیے قربانی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ غریب اور مسکین تھے۔ آپ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ اس لمبے سوال میں صرف دو ہی مختصر سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی گھرانے کے ہر فرد پر واجب ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا کیا حکم ہے، واجب ہے یا سنت؟ پہلے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں، قربانی گھرانے کے ہر فرد پر واجب نہیں ہے، گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے دلائل، نمبر 1، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سفید و سیاہ سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی، اپنے ہاتھ سے انہیں ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور تکبیر پڑھی اور اپنا قدم ان کی گردن پر رکھا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگ دار مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کی آنکھ سیاہ ہو، سینہ، پیٹ اور پاؤں بھی سیاہ ہوں، پھر اس کی قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو، تو میں نے چھری تیز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ میں لیا اور مینڈھے کو پکڑ لیا اور مینڈھے کو پکڑ کر لٹایا اور ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور کہا، بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اے اللہ، محمد، آل محمد اور امت محمد کی جانب سے اسے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی۔ اور یہ حدیث سے مسلم حدیث نمبر 1967 ہے، 1967۔ امام ترمذی حدیث نمبر 1505 اور امام ابن ماجہ حدیث نمبر 3147 میں عطا بن یسار سے یہ روایت ہے کہ عطا بن یسار کہتے، میں نے سوال کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانی کیسے کیا کرتے تھے؟ سیدنا ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بکرے کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے، اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے دکھاوا شروع کر دیا۔ پھر وہ حالت ہوئی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے صحیح ہے، اسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ان روایات سے یہ بات ثابت اور واضح ہو جاتی ہے، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ گھر کا سربراہ ہی ایک قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، وہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ نمبر 3، اس بہترین زمانے میں بھی ہر فرد کی الگ قربانی کرنے والے دکھاوا سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 4، ہر فرد کی الگ الگ قربانی کرنے والوں کی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مذمت کی ہے۔ نمبر 5، قربانی گھرانے کے ہر فرد پر واجب نہیں ہے، صرف گھر کے سربراہ کی قربانی تمام گھر والوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اور یہی ہمارا مسئلہ ہے جو ان روایات میں واضح ہو چکا ہے الحمدللہ۔ 6 نمبر پہ مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ صرف عرب علماء کا کہنا ہے، یہ ان کا مغالطہ ہے۔ یہ صرف عرب علماء کا کہنا نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ سے بھی یہی عمل ثابت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح الممتع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 479 میں فرماتے ہیں، اگر لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور ان کا ایک ہی سربراہ ہو، یعنی ایک ہی کمائی کرنے والا ہو، تو اس گھر کے تمام لوگوں سے ایک ہی قربانی کافی ہو جاتی ہے، الگ الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واضح سنت موجود ہے تو اس سنت کو تجاوز کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کی ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ دوسرے سوال کا جواب کہ قربانی کا کیا حکم ہے، واجب ہے یا سنت؟ اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے اور 2 مشہور قول ہیں علماء کے۔ جو پہلا قول ہے کہ قربانی سنہ مؤکدہ ہے اس شخص کے حق میں جو استطاعت رکھتا ہے، اور یہ قول جمہور فقہاء کا ہے، شافعیہ کا ہے یہی قول ہے، حنابلہ کا، اور امام مالک کے 2 اقوال میں سے راجح قول یہی ہے، اور قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں ان کے بھی 2 اقوال میں سے ایک قول یہ ہے، اور یہی قول صحابہ میں سے ہے، قول ابو بکر صدیق کا ہے، عمر بن خطاب کا ہے، سیدنا بلال اور ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوید بن غفلہ ہے، سعید بن مسیب ہے، عطا ہے، علقمہ، الاسود، اسحاق، ابو ثور اور ابن المنذر وغیرہ اور بھی ہیں۔ اور ان کی جو دلیل ہے، جمہور کی جو دلیل ہے کہ قربانی سنہ مؤکد ہے، وہ یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ کے پہلے 10 دن داخل ہوں اور آپ میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، بس وہ اپنے بالوں میں سے اور جلد میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں جو دلیل ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث پہ تعلیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، جب تم میں سے کوئی شخص ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس نے ارادہ کیا ہو کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واراد احدکم ان یضحی، اگر تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے قربانی کرنے کا، یعنی جزم نہیں ہے، لازم نہیں فرمایا، بلکہ ارادہ کا لفظ ہے اور ارادہ جزم نہیں ہوتا۔ اور یہ امام شافعی نے معروف تصنیف الام میں بیان کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322 میں۔ اور جیسے میں نے عرض کے صحابہ کرام میں سے ابوبکر و عمر سے بھی، یعمر ثابت اور ابن عباس سے بھی اور دیگر صحابہ سے بھی۔ دوسری دلیل، یہ چند آثار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحابہ اور سلف میں سے، ان میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ سیدنا ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں جب کہ میں قربان کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہوں، اس ڈر سے کہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر لازمی ہے یا واجب ہے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 19511، اور اس کی اور مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 383 میں بھی یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں اس اثر کو صحیح کہا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 355 میں۔ اور اس اثر سے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما صرف اس لیے قربانی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ غریب اور مسکین تھے۔ یہ صحابی سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قربانی نہیں کرتا جبکہ میں صاحب استطاعت ہوں، تاکہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھنے کہ قربانی واجب ہے،
یعنی صحابہ میں سے کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ اسی لیے امام بیہقی نے سنن بیہقی میں سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے فرمایا کہ بے شک ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما 2 سال 1 یا 2 سال یعنی قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ اسے واجب نہ سمجھ لیا جائے۔ اور مفتی صاحب کے جو انہوں نے بات کی ہے اس تعلق سے اس مغالطے کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔ اگلا اثر ابن جرید کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح سے کہا کیا قربانی لوگوں پر واجب ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا جی نہیں، واجب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً قربانی کی تھی۔ یہ اثر جو مصنف عبد الرزاق، یہ صحیح سند اس اثر کی، اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 380۔ اگلا اثر سعید بن مسیب رحمہ اللہ ایک شخص سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر آپ قربانی نہیں کرتے تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی سند بھی صحیح ہے، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 380۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص قربانی خریدنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ اسے چھوڑ دے۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 کتاب الضحایا صفحہ نمبر 388۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل علم کے نزدیک اس بات پر عمل رہا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، اس پر عمل کرنا مستحب ہے، اور یہ قول سفیان ثوری کا ہے اور ابن مبارک کا بھی ہے، سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 78۔ اور اس قول سے پہلے ایک باب باندھا ہے، امام ترمذی نے کتاب الاضاحی میں باب باندھا ہے کہ باب الدلیل علی ان الاضحیۃ سنت، کہ اس بات کی دلیل کہ قربانی سنت ہے۔ اور پھر اپنے سند سے کوئی روایت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع حدثنا هشيم اخبرنا حجاج بن ارطاء عن جبلة بن سحيم ان رجلا سأل ابن عمر عن الاضحیۃ۔ یہ جبل بن سحیم جو ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے قربانی کے تعلق سے سوال کیا اواجبۃ ہی، کیا واجب ہے؟ فقال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ تو اس سوال کے جواب میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی۔ فأعاد علیہ، دوبارہ سوال کیا اس شخص نے، فقال اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے فرمایا اس کے بعد، قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، والعمل على هذا عند اہل العلم، اور اہل علم پر اس نزدیک اس پر عمل ہے کہ ان الاضحیۃ لیست بواجبۃ ولكنها سنة من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستحب ان يعمل بها وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک۔ جیسے میں نے عرض کیا، پھر آگے یہ فرمایا ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، اس پر عمل کرنا مستحب ہے، اور یہی قول سفیان ثوری کا ہے اور ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے۔ تو ان آثار سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قربانی جو ہے وہ ہر گھرانے کے ہر فرد پر واجب نہیں ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پہلا قول ہے قربانی کے حکم میں کہ قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے قول کی طرف قربانی کے حکم کے تعلق سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی واجب ہے، اور یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے، اور ان کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی اور امام ظفر کا ہے، اور قاضی ابو یوسف کی 2 روایتوں میں سے ایک روایت ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پہلا قول بھی
یعنی سنہ مؤکدہ بھی ہے، اور دوسرا قول قاضی ابی یوسف کا ہے کہ واجب ہے، دونوں قول ہیں، اور یہی قول امام ربیعہ کا ہے، لیث بن سعد کا ہے، اوزاعی کا بھی ہے، ثوری کا بھی ہے، اور مالک کی 2 اقوال میں سے ایک قول کا ہے۔ اور ان علماء کی دلیل یہ حدیث ہے جس کا ذکر اس سوال میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من وجد ساعة فليضحي فلا يقربن مصلانا۔ اس حدیث کی جو امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے، اور ابن ماجہ نے، اور دارقطنی اور حاکم نے۔ اب اس حدیث متعلق علماء کا اختلاف ہے، اس کا صحت کے متعلق بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ مرفوع حدیث ہے اور صحیح، اور بعض نے کہا ہے موقوف اور ضعیف ہے۔ جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ان میں سے امام حاکم نے فرمایا کہ حدیث صحیح و مرفوع ہے، اور امام ذہبی نے بھی یہی کہا کہ صحیح و مرفوع ہے، اور اس کی تصحیح جو ہے یعنی حدیث صحیح ہے، اس کو راجح قرار دیا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں۔ اور جنہوں نے کہا کہ حدیث موقوف ہے اور ضعیف ہے، موقوف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ ہے کہ یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ ان میں سے امام بیہقی سنن میں، اور امام الطحاوی مختصر اختلاف العلماء میں، ابن عبد البر تمہید میں، اور ابن حجر عسقلانی بلوغ المرام میں۔ اور ارناؤط جو ہے، جو جنہوں نے مسند احمد کی تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے اس حدیث کے تعلق سے، نمبر 1 کہ اس حدیث کی صحیح ہونے پر علماء کا اختلاف ہے، اور قول راجح یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ دوسری بات، اگر صحیح بھی مان لیا جائے، یعنی جن کے نزدیک کہ حدیث ضعیف ہے، اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو اس حدیث میں واجب ہونے کی کوئی دلالت نہیں ہے، بلکہ سخت وعید اور زجر اور ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ ہیں کہ طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے لیے، جیسا کہ کئی دوسرے حدیث میں ایسے یا اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مثلا تجارت میں ہیرا پھیری کرنے والے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ہیرا پھیری کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن اس کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ ایسا عمل نہ کرے اور ہیرا پھیری کرنے سے باز آ جائے۔ جبکہ لفظ دیکھیں، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، سخت وعید ہے۔ دوسری مثال، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص کی جس پر قرض تھا، اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان پر صرف 2 دینار قرض تھا، اور جب تک اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ایک صحابی نے قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وہ یہ تمام الفاظ صرف سخت وعید کے لیے ہوتے ہیں، یعنی عمل بھی ہے کہ نماز جنازہ کو چھوڑنا اس شخص پر جو مقروض اس نے قرض کی ادائیگی نہ کی ہو، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جس نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے وہ اس میں سستی اور کاہلی سے کام ڈالے، جیسے اسے فرصت ملتی تو اولین فرصت میں وہ قرض کی ادائیگی کر لے۔ اور من غش فلیس منا، جس نے ہیرا پھیری کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس میں دیکھیں کہ قول کے اعتبار سے سخت وعید ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ ہمارے مصلی کے قریب تک نہ آئے جو قرآن کی استطاعت رکھتے ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے، یہ بھی الفاظ جو ہے وعید کے لیے ہیں، اور اس میں وجوب کی دلالت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ امام ابن ماجہ نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے وہ ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں باب الاضاحی واجبۃ ہی ام لا، قربانی کا بیان، کیا واجب ہے یا نہیں۔ قربانی کے وجوب پر جزم نہیں کیا، کیونکہ اس حدیث میں وجوب پر واضح دلالت نہیں ہے، اور اس مسئلے میں یعنی قربانی کے واجب ہونے پر علماء کا قوی اختلاف ہے۔ علماء کا ایک تیسرا قول بھی ہے کہ جب دونوں فریقین کے علماء کا قوی اختلاف ہے اور دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، اور شریعت نے قربانی کا بہت زیادہ اور بڑا اہتمام کیا ہے، اور اس اہتمام کی کثرت سے دلائل موجود ہیں، تو صاحب استطاعت شخص کو قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اسی میں احتیاط ہے، اور یقین کے ساتھ اپنے ذمہ بری کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ
کہ ایک مشہور ایک پمفلٹ ہے احکام الاضحیۃ والزکاة میں آخر میں جو الفاظ ہیں دلائل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ علماء کے اقوال ہیں جو بیان اور ان کی دلائل بیان کی ہیں تاکہ قربانی کا جو اہمیت ہے دین اسلام میں اس کو بیان کیا جائے، اور اس میں جو دلائل ہیں دونوں طرف برابر ہیں، اور اس میں جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ یہی جو احتیاط کا راستہ ہے کہ جو اس پر استطاعت رکھتا ہے، یعنی قربانی اس پر استطاعت رکھتا ہے، وہ اسے نہ چھوڑے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، اور یقین کے ساتھ اپنے ذمے کو بری کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ یہاں تک شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا۔ اس مختصر تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قربانی گھر کے ہر فرد پر واجب نہیں ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ صاحب استطاعت پر سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن شریعت نے قربانی کا بہت زیادہ اور بڑا اہتمام کیا ہے، اور اس اہتمام کی کثرت سے دلائل موجود ہیں، تو صاحب استطاعت شخص کو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اسی میں ہی احتیاط ہے، اور یقین کے ساتھ اپنے ذمہ بری کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ واللہ اعلی و اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔